یہ جو آپ نے بات کی نا کوئٹہ کے ریفرنس میں، یہ دانشوروں کے ایک بڑے حلقے کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے دہشت گردی کا کوئٹہ میں، اس کے پیچھے وہی طالبان ہیں جنہوں نے آپ نے اچھے اور اپنے طالبان کے روپ میں جو ہے معاف کیا ہوا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو ملیٹری کی طرف سے ایکشن ہو رہا ہے طالبان کے خلاف، حالانکہ ملیٹری کی جو لیڈرشپ ہے اس نے انسسٹ کیا ہزاروں دفعہ کہ یہ جو آپریشن ہم کر رہے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ اچھے اور برے سے ہٹ کے کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ انہوں نے کیا. لیکن اب یہ آپ دیکھیں کہ اب جو ریسنٹ رپورٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو یہ پاکستان کی جو امداد بند کی اور اس کے ساتھ جو وہاں کی ان کی کمیٹی کی رپورٹ اور انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو افغانستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان نے جو ہے وہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وزیرستان وغیرہ میں، یعنی ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا. اور جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے آپ کو ان ریٹن اور اوپنلی بتا دیا کہ بھائی آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں، آپ کا حقانی گروپ والوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز، یہ اچھے طالبان جن کو آپ اچھا طالبان کہتے ہیں، تو آپ ان کو نہیں روکیں گے. بھائی صاحب میں ابھی بات کرتا ہوں ایک اس پہ اب ظاہر ہم کیا روشنی جتنا دفعہ بھی اب ڈالیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو ہے ایک تو لاس تو اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس مطلب سطح پہ یہ ایونٹ ہوا ہے اس سے یہ بات بڑی کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی پہ جو ہے وہ قابو پا لیا ہے، یا یہ جو دعوے ہو رہے تھے کہ بہت حد تک جو ہے وہ ملیٹنسی ختم ہو گئی جی 80% 90%، تو یہ اس کو ایک بہت بڑا اس تاثر کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ ملیٹنٹ ابھی تک ان کا ایک سیکشن جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس طرح کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بہت ہی قابل مذمت واقعہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے بالکل، لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے روٹ کازز میں بھی جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں. اور جیسا کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے ہمارے میڈیا پہ، جگہ جگہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی وہ راہ نے کرا دیا، کوئی کہتا ہے جی کسی ایجنسی نے کرا دیا، کوئی بیان دے رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا یہ اسکیپ رسپانسبلٹی سے اسکیپ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ریئل ریزن ہے اس کو دیکھیں. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ملیٹنسی کی کمر توڑ دی ہے، اور دوسری طرف اتنے بڑے قسم خوفناک واقعہ آپ کی بالکل آنکھوں کے نیچے ہو جاتا ہے. دیکھیں کوئٹہ غالباً پاکستان کا کتنا 9واں یا 8واں بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے سینسیٹیو علاقہ اس وقت وہاں ہے، اور عملی طور پہ وہ فوج کے کنٹرول میں ہے. وہاں پہ بغاوت چل رہی ہے الگ، وہاں پہ جو بلوچ کہتے ہیں، ہم یہاں پہ لبریشن کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ جو ہے ملیٹنسی کو اس طریقے سے کھلے عام چھوڑ سکتے ہیں اور ملیٹنٹوں کو، تو اس کا مطلب آپ کے پسندیدہ کہیں نہ کہیں تو فیورٹ تو ہیں. جی ہاں، تو یہ وہ چونکہ ایک سینسیٹیو جگہ ہے، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایسے کر لیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ ہمارا جو سینس آف ڈینائل ہے نا، ہر چیز کو ہم نہیں مانتے جی نہیں جی ایسے، یہ ہم اصل میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اب یہ جو رپورٹیں آتی ہیں انٹرنیشنلی ایز ویل ایز انٹرنلی کہ ہمیں جو ہے وہ طالبان کو بلا امتیاز ٹیررسٹوں کو جو ہے ان کے خلاف لڑنا چاہیے. آپ نے حافظ سعید کا اور دوسرے لوگوں کا نام لیا ہے، تو انہوں نے تو پورا ایک اپنا ادارے بنائے ہوئے ہیں اور جہاں ٹریننگ دیتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت زبردست بات کی آپ نے. اس وقت ایک اندازہ کے مطابق 15 سے 20 ہزار آدمی جو کالے دم تنظیموں سے جن کا تعلق ہے اور الٹیمیٹلی جو جہاد اور ملیٹنسی کی طرف جو رجحانات رکھتے ہیں یا اس سے کنیکشن رکھتے ہیں، وہ 12 سے 15 ہزار آدمی جو ہے وہ پاکستان میں بکھرا ہوا ہے، پورے پاکستان میں. اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آنکھوں کے نیچے، چونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ملیٹنٹ ہے یا ملیٹنٹوں کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے، تو اب کیسے ان کو جناب اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہونے دے سکتے؟ ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ دیکھیں وہ تو یہ کوئی اب کوئی ڈاکی چھپی بات نہیں ہے جناب. ایک تو بلیم گیم ہے جو کہ پتہ نہیں راہ سے پیسے لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے اسلامک فنڈامنٹلسٹ گروپ ہیں ان سب نے جو ہے وہ اسلامک کنٹریز اسپیشلی سعودی عربیہ وغیرہ اور اس طرح کے لوگ پیسے لیے. اور دوسرا ان کا جو سورس ہے وہ خود ملک کے اندر جو لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں مختلف طریقوں سے وہ ہے.
اور یہ تو اب دیکھیں، اب تو یہ لطیفہ مشہور ہے کہ ملا عمر جو ہے وہ آلو بیچتا تھا کراچی میں چھپا ہوا ایک نیا، کہ وہ اپنا روپ دھارا ہوا تھا اس نے کہ آلو کی ریڑھی لگاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو پاکستان میں یہ جو ایکسٹارشن ہوا بڑے پیمانے پہ لوگوں کے اغوا کا اور اس طرح کا، اس میں بھی یہ ملوث رہے، اسلحہ کی تجارت میں بھی یہ لوگ ملوث رہے ہیں، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈرگز کے بھی ٹرانسپورٹ میں یہ لوگ ملوث رہے ہیں۔ تو اس لیے پیسہ جو ہے ان کے مختلف ذرائع ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف ایک ذریعے سے جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں۔ پیسہ مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ ان کو ایجنسیز بھی دیتی ہیں، سیاستدان بھی دیتی ہیں اور حکومتیں بھی دیتی ہیں؟ ایگزیکٹلی، یہ کوئی یہ ایسے نہیں کہ یہ، اور دیکھیں نا ان کو پروٹیکٹ بھی تو کر رہی ہیں، جیسے حافظ سعید تو دندناتے پھرتے ہیں وہاں پہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اوریجنلی تو یہ لوگ چونکہ پیداوار ہی خود پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پہ ان لوگوں کو فائننس کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف محاذوں پہ جب ان کو یوز کیا جاتا تھا، افغانستان کا محاذ ہے، کشمیر کا محاذ ہے، تو فری میں۔ کتنی ایجنسیز ہیں پاکستان میں؟ ویسے تو 24-25 ایجنسیز ہیں، تو کون سی ایجنسیز ہے جو ان کو دیتی ہے؟ وہ ایجنسیز ہمیں کہتے ہیں ایجنسیز ہیں جی، اور ایجنسیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا، واقعات ہو جاتے ہیں اور وہی ایجنسیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لوگوں کو۔ نہیں، یہ بات نہیں کہ پتہ نہیں ہوتا، وہ مانتے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، پتہ ان کو پورا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اب آپ کے خیال میں یہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو ایجنسیز کو پتا تھا یہ واقعہ ہونا ہے، سارا کچھ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، اتنی بھی بات نہیں ہے کہ ایجنسیز کو اگر پتا ہوتا کہ ہونے والا ہے تو وہ انہیں دیتے۔ یہ جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں، نہیں، بہت ساری چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کچھ واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک بیرونی ایجنسی ہے جس نے یہ کام کروایا ہے۔ بہرحال یہ ان کا خیال ہوگا، جس سے میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کروایا ہے تو یہ ان کی کامیابی اور آپ کا فیلئر ہے۔ آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے؟ فیلئر تو ہماری ہر جگہ پہ ہے۔ آپ اس کو اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے آپ معصوم لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ایجنسیاں نہیں ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایجنسی کو وہاں جا کے کام کروائیں، نہیں ہم نہیں کرتے۔ آپ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ وی فیلڈ ٹو ڈیلیور۔ بلینز آف ڈالر جو ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں خود بھی کھاتی ہیں اور اپنے مخبروں کو بھی کھلاتی ہیں، تو ان کو کیسے جناب وہاں سے راہ نے آ کے تو ان کے ہاسپٹل میں اتنا بڑا جو ہے وہ خون خرابہ کر دیا اور ان کو کوئی خبر ہی نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، اس کا مطلب ہے راہ کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور راہ کے پاس زیادہ اسکلفل لوگ ہیں۔ اب آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم ناکامے اور ناکام قسم کے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نہیں جی انہوں نے کرا دیا ہم تو بس کیا کریں؟ یہ جیسے وہ اللہ کی یہ تو یہ اپنے کندھے سے اٹھا یہ کندھے سے تو ہمارا ہمیشہ کی دستور ہے کہ ہم آپس میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ لڑا رہا ہے، انڈیا لڑا رہا ہے۔ یہی ہم آپس میں دو بھائی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو لڑ رہے ہیں ہمیں امریکہ لڑا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے ویسا ہم ایک وقفے جب آپ بلیم گیم میں چلے جائیں گے جی اس نے کرایا تو یہ بحث نہیں کس نے کرایا، بحث یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیل ہو گئی اپنی رسپانسبلٹی ڈسچارج کرنے میں، کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کی جو سیکرٹ سروسز ہیں جو اس طرح کی معلومات رکھتی ہیں، یہ ان کا فیلئر ہے کہ اتنے بڑا ایونٹ ہوا اور یہ کوئی ایسا انپریڈکٹیبل بھی نہیں تھا۔ جب بار ایسوسیشن کا صدر جو ہے وہ مارا گیا تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے تو کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا جو ہے نا، پاکستان جو ہے وہ کنسپیریسی تھیوریز میں نمبر 1 ہے۔ کسی بھی واقعے کے خلاف آپ ایسی کنسپیریسیز کی تھیوری لے کے آتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ یہ جو ابھی یہ سارک کی وزارت داخلہ وزیروں کی جو تھے منسٹرز آف انٹیریئر منسٹر سارک ممالک کے، اس وقت جب یہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا اور اس کے اندر جو ہے آپ کا جو انٹیریئر منسٹر تھا چودھری نثار علی، اس نے جو رویہ اختیار کیا، جس کے جواب میں جو انڈین انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھا کانفرنس چھوڑ کے چلا گیا، تو اس وقت ایک دم لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ دیکھیں جی اب دیکھ لینا آپ کہ چودھری نثار علی کا ذکر نواز شریف صاحب نے یہ ابھی جو کشمیر پہ کال دی ہے 20 جولائی کو، یہ جو کچھ ہو رہا تھا انہوں نے جو کال دی ہے ہڑتال کی اور یوم سیاہ کی۔ اچھا مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوتا یوم سیاہ؟ پہلے تو انہوں نے 18 کو دے دی تھی جس دن وہ یکجہتی کا دن تھا۔ ایگزیکٹلی، اب اس کا فائدہ بالکل نہیں ہوتا، میرے نزدیک اس کا زبردست قسم کا کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جی، چونکہ پاکستان کی طرف سے آفیشیلی کوئی بھی ایسی جو حرکت ہے اس کا جو الٹا ری ایکشن ہوتا ہے کہ جی یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے، حالانکہ وہاں ثابت کرنے کی بات یہ تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کشمیری خود کر رہے ہیں اور اس میں کوئی پاکستان یا کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب نے کال دی
اس کا کیا ہوا کہ اس کال کے جواب میں جو ڈانس شروع ہو گئی پاکستان میں، وہ کس نے؟ اس میں سب سے آگے جو ہے وہ حافظ سعید اور افضل، یہ جو آپ کے حزب المجاہدین کے جو ہے وہ تھا مظفر آباد بیس جو چیئرمین ہے ان کا، وہ سب سے آگے تھے۔ اب یہ دونوں بندے جو ہیں، دونوں پہ باقاعدہ ٹیررزم کے چارجز ہیں، دونوں انٹرنیشنلی وانٹیڈ ہیں، اور دونوں کو جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے لے کے تو یونائٹڈ نیشن تک وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو آپ قابو کریں۔ تو اس کے جواب میں آپ کالیں دیتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو آگے کرتے ہیں کہ آپ تقریریں کریں، اور وہ تقریریں یہ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو جو ہے وہ راتوں رات جو ہے صفائے ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ جی جوشیلی تقریر، صرف جوشیلی نہیں، جعلی قسم کے ایسے چیزیں کرتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کہاں پیچھے رہے یہ کرنے میں؟ انہوں نے کال دی، انہوں نے ہڑتال کروائی اور سارا کچھ کیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پرو پیس آدمی ہے۔ میں نے پہلے کہیں یہ تو ایک دیکھیں ٹوپی ڈرامہ تو کرنے کے ماہر ہیں یہ لوگ، دیکھیں ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کیا ہے اور سب کو پتا تھا کہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ اس سے نہ تو ہندوستان پہ کوئی اثر ہونا اور نہ کشمیر میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ جو بچے مر رہے ہیں وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی مر رہے ہیں۔ وہ ایک ہڑتال کر کے یا یوم سیاہ بنا کے یا کالی پٹی باندھنے سے کوئی مسئلہ حل ہوا؟ کوئی حل نہیں ہوا۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ لیکن نا آپ کا جو کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے، جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں چندہ جمع کرتے ہیں اور حلوہ کھاتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان کبھی نہیں آیا کہ بھئی وہ ایسے لگتے ہیں جیسے وہ پے رول پہ موجود ہیں ان کے۔ ظاہر ہے